اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انسان کو جب ذرا سی مصیبت چھو جاتی ہے تو وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے، نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کی طرف سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، واقعی وہی ہے جو بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات کے مقامات سے سرفراز فرمائے گا، انہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان ان کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سب مر کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یکایک سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب اعمال کھول کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور دوسرے گواہوں کو حاضر کیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بھرپور بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ فیصلے کے بعد کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا۔ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیتیں تمہیں سناتے تھے اور اس دن کی ملاقات کے بارے میں پہلے سے خبردار کیا کرتے تھے؟ کافر جواب دیں گے ہاں، لیکن اس وقت عذاب کا حکم پہلے ہی سنایا جا چکا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگہبان جنت والوں میں سے ہوں گے، سلام ہو تم پر، تم نے بہت اچھا کیا، اب اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ آپ دیکھو گے کہ فرشتے مقدس عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے۔ لوگوں کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اور اس کے گرد و پیش حاضر رہنے والے فرشتے اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے۔ قیامت کے دن کافروں سے جبکہ وہ آگ کے عذاب میں تڑپ رہے ہوں گے کہا جائے گا آج تم کو خود اپنے اوپر جتنا شدید غصہ آ رہا ہے، یقیناً اللہ تم پر اس وقت اس سے زیادہ غضبناک ہوتا تھا جب تمہاری دنیاوی زندگی میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کیا کرتے تھے۔ کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟
ان سے کہا جائے گا آج تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کیونکہ جب تمہیں ایک اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تم مان لیتے تھے۔ پھر آگے کہا جائے گا آج کے دن فیصلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے جو بزرگ و برتر ہے۔ اس دن پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کا جواب دے، اور اللہ تعالی خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، فقط اللہ کی جو واحد اور قہار ہے۔ آگے یہ بھی کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور ماموریت کی نمایاں سند کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور جھوٹا قرار دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے حق ان کے سامنے لے آئے، انہوں نے کہا جو لوگ موسیٰ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، مگر کافروں کی چالیں اکارت ہی رہ گئیں۔ بالآخر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرنے کا مشورہ دینے والے اپنے درباریوں سے کہا مجھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کرنے دو اور اسے اپنے رب کو پکار کر دیکھنے دو، مجھے خوف ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل سکتا ہے یا پھر ملک میں کوئی فساد برپا کر سکتا ہے۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے تو روز حساب پر ایمان نہ رکھنے والے ہر متکبر کے مقابلے میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ ایک مومن شخص جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا کیا تم ایک شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صرف اس وجہ سے قتل کرو گے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اپنے ساتھ اللہ کی طرف سے روشن دلائل لے کر آیا ہے؟ اس مومن شخص نے مزید تنبیہ کرتے ہوئے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر تباہی کا وہ دن نہ آئے جو پچھلی امتوں پر آ چکا ہے، جیسے کہ قوم نوح، عاد اور ثمود اور ان کے بعد آنے والوں کا حال ہوا تھا۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے سب سے بڑے مذہبی پیشوا سے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بنا تاکہ میں آسمانوں تک پہنچ سکوں اور خود اپنی آنکھوں سے موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھ سکوں، بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے۔ اس طرح فرعون کی بدکاریاں اس کے لیے خوشنما بنا دی گئیں اور اسے راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی تمام چال بازی اس کو تباہی کے راستے پر ہی لے گئی۔ وہ شخص جو کہ حقیقی مومن تھا، اس نے فرعون کے لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستے کی طرف رہبری کروں گا۔ آخر یہ کیا بات ہوئی کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ اس مومن بندے نے بات جاری رکھی، آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن بندے کو ان تمام بری چالوں سے بچا لیا جو لوگوں نے اس کے خلاف چلی تھیں، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ وہ لوگ صبح و شام یعنی ان کی موت کے بعد سے قیامت کے دن تک دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کے دن ان کے فیصلے کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ ذرا تصور کرو اس وقت کا جب دوزخ کی آگ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے دربانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ بس ایک دن کے لیے ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔ جہنم کے رکھوالے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ جہنمی لوگ جواب دیں گے ہاں۔ تب وہ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کرو، لیکن کافروں کی دعا اکارت جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ سرکشی کی وجہ سے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جلد ہی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان قریب انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، یعنی جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے اور پاؤں زنجیروں سے جکڑے جائیں گے، انہیں کھولتے ہوئے پانی سے گھسیٹا جائے گا اور وہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہوا ہے کہ تم زمین پر اپنی زندگی میں ناحق چیزوں میں مگن رہتے تھے اور اس پر اتراتے تھے، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تم کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز ہے۔ ان کافروں سے پوچھئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 یوم یعنی 2 دن یا 2 زمانوں میں پیدا کیا، پھر اس نے زمین کے اوپر اونچے پہاڑ جما دیے اور اس میں برکت عطا کر دی، تمام زمین پر رہنے والوں کی ضروریات کے مطابق رزق عطا فرمایا، اور یہ سب کچھ 4 دن میں کیا گیا، یعنی اس میں وہ دن بھی شامل ہیں جس کے دوران زمین کی تخلیق عمل میں آئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں آگے آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، اور انہوں نے عرض کیا ہم خوشی سے آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ اس تخلیق کے وقت اللہ نے 2 یوم یعنی 2 دن یا 2 زمانوں کے اندر 7 آسمان پیدا کیے، اس طرح جملہ 6 دن یا عرصہ ہوا، اور ہر آسمان کے لیے اس کے مناسب قوانین وحی کر دیے۔ اللہ نے سب سے نچلے آسمان کو روشن چراغوں یعنی چمکتے تاروں سے زینت بخشی اور اسے تحفظ کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست ہستی کا منصوبہ ہے جو بڑا علم رکھنے والا ہے۔ ذرا اس دن کا تصور کرو جب اللہ کے دشمنوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا اور صف در صف دوزخ کی آگ کی طرف لایا جائے گا۔ آخرکار جب وہ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے تھے، اور وہ اپنی کھالوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ان کی کھالیں جواب دیں گی ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت عطا کی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اب اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے جرائم پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، تمہیں اس کا خیال بھی نہیں تھا کہ تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں برباد کر گیا اور اس کی وجہ سے تم خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا دوزخ کی آگ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ یہ بدلہ ہے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ وہاں پر کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں ان جنوں اور انسانوں کو دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رونٹ ڈالیں گے تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے ہو جائیں۔ مومنین کے لیے موت کے وقت فرشتے یہ کہتے ہوئے ان پر نازل ہوں گے تم ڈرو نہیں اور نہ غم کرو بلکہ خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، نیک اعمال کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ دوسروں کی برائیوں کو تم اپنی نیکیوں سے دور کرو، تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی سخت عداوت ہوئی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، مگر یہ صفت صبر کرنے والوں کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اور یہ مقام سوائے بڑے نصیب والوں کے اور کوئی پا نہیں سکتا۔ اگر کبھی شیطان کی طرف سے تم کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً اللہ ہی ہے جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ رات اور دن
یہ سورج اور چاند اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج اور چاند کے آگے سجدہ ریزی نہ کرو مگر اللہ کے آگے سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہاں سجدہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے قرآن ایک ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ محض ان کا بہرا پن اور اندھا پن ہے۔